اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بات بہن کہتی ہیں کہ میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مدرسے کے بچوں کو کچھ پکا کر دوں گی، یعنی منت کو مان لی، تو کیا بازار سے پکا ہوا منگا کر دے سکتے ہیں؟ اور اگر یہ گلی کے بچوں کو کھلا دیں تو بھی منت پوری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو جی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ کھلانا جو ہے، کھانا کھلانا، یہ فی نفس ہی آپ نے اس کی منت مانی ہے، اور مقام وغیرہ یا مخصوص افراد جو ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مدرسے والے بچوں کو نہ کھلائیں، کسی اور کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مدرسے کے بچوں کو دینا افضل اور اولیٰ ہے۔ اور آپ نے کہا پکا ہوا دوں گی، تو یہ چاہے آپ بازار کا لا کر دے دیں تب بھی آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یورپ کے بعض ممالک میں لیبارٹریز میں تیار شدہ گوشت ملتا ہے جو سبزیوں اور جانوروں کے ڈی این اے سے کیمیکل ریئیکٹ سے تیار شدہ ہوتا ہے، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو جن جانوروں کے ڈی این اے لیے ہیں وہ جانور حلال اور طیب ہوں، جیسے گائے سے لے لیے اور ذبح شدہ گائے ہو، اور اسی طرح بکرے وغیرہ سے یا مچھلیوں سے حاصل کر لی ہیں۔ مچھلیوں میں تو ذبح کا کوئی تصور نہیں ہے، باقی چوپایوں کے اندر حلال کے ہونے چاہیے، ذبح شدہ ہونے چاہیے، اور ان کا کوئی اگر لے کر اور سبزیوں کے ساتھ کوئی کیمیکل ریئیکشن کے ذریعے میٹ تیار ہوتا ہے تو بالکل اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر حرام جانور کے ذریعے اس کے اجزاء لیے ہوں اور پھر اس کو کسی پروسیس سے گوشت میں تبدیل کر کے اور پھر اس طرح ہو تو وہ ناجائز ہوگا۔ اس لیے چونکہ باہر کے لوگ اس چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے، ان کے ہاں کھانے پینے کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی شرعی پابندیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی دانست میں، تو اس لیے ایسے گوشت سے اجتناب کیا جائے جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ اس میں کون کون سے جانور کے اجزاء لیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سردیاں آج کل بہت زیادہ ہیں، کیا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی اس میں آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح ضرور فرمایا، لیکن وہ آپ کے چمڑے کے موزے تھے اور ٹخنوں سے اوپر تھے اور پنڈلی میں خوب چمٹے ہوئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جو موزے آج کل کے دور میں بھی کم از کم اتنے موٹے ہوں کہ اگر آپ ان پہ پانی ڈالیں تو فوراً رس کر یا سرائیت کر کے کھال تک نہ پہنچے، وہ موٹے موزے کہلائیں گے، اور ان کو بالکل آپ پہن کر مسح کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ، جیسے سردیاں باہر تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ آپ موٹے موزے پہنیں، گھر سے وضو کر لیں اور موٹے موزے پہن لیں، پھر وہاں جا کے چاہے وضو ٹوٹ جائے، اب باقی وضو آپ کو کرنا ہوگا، موزوں پہ صرف مسح کر لیجئے گا۔ لیکن جو جرابیں ہوتی ہیں باریک سی کہ جن پہ پانی ڈالیں تو فوراً سرائیت کر کے کھال تک پہنچ جائے، اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے کہا کہ اگر کوئی اپنی جینڈر کے بارے میں وضاحت نہ کرے، باہر کے ملک یہ بتا رہی ہیں، یہاں ایک شخص ہے وہ لڑکوں کی طرح رہتا ہے، حالانکہ جب وہ پاکستان سے گیا تو وہاں پر وہ لڑکی تھا اور لڑکیوں کے ساتھ ہی اس نے کالج میں پڑھایا، وہاں آنے کے بعد اس نے اپنی جینڈر چینج کر لی ہے، یعنی اپنے آپ کو لڑکا بتاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہمارے ساتھ اس کا رویہ، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب یہاں وہ لڑکی ہے اور کنفرم آپ کو پتہ تھا، کاغذات میں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ اس نے اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ مردوں کے لباس پہن لیا اور دیگر چیزیں، آواز تھوڑا بہت چلی جاتی ہے، تو وہ لڑکی ہی متصور ہوگی، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور جو ایسا دھوکے باز اور جھوٹا ہے کہ وہ شاید لڑکیوں کے درمیان رہنے کے لیے یا کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑکا بن بیٹھا ہے، تو اسے اپنے پاس سے دور ہی رکھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، روڈلی رویہ رکھتے ہیں، تو بالکل وہ اس کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے ایک دھوکہ دہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ایک یہ بہن نے پوچھا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی سیلری کا حقدار ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ اگر قبضہ کر لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے خیال میں یہ کویشچن آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہرحال میں نے اس لیے شامل کیا کہ ذرا شوہر حضرات سمجھ لیں کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی محنت سے جو کچھ حاصل کرے گی وہ اس کا ہوگا، اور اس پر شوہر کا بالکل حق نہیں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے میں سے دے سکتی ہے، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو لینا جائز قرار دیا، اگر نہ بیوی دے تو جبراً بھی لے سکتا ہے، ایسا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں وہ بعض اوقات جیسے آپ کا کوئی کام نہیں تھا تو ان کی کمائی آپ نے حاصل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی اگر کما کر لائے تو زبردستی پوری سیلری ہڑپ کر لی جائے۔ ایک بہن نے کہا کہ میری سیلری لے کر اور اس سے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، اور جو اپنی چیزیں سیلری وغیرہ ہوتی ہے سب وہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے بہن بھائیوں پر، اور تمام یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گھر کے معاملات میرے خرچے سے چلتے ہیں۔ حالانکہ نان نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے، یہ چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہیں، بیوی کے تو ہیں نہیں۔ ہاں بیوی اگر ساتھ میں کوآپریٹ کرے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں گھر چلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی مل کر کریں، لیکن یہ زبردستی والا معاملہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ خفیہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں آپس میں گناہ نہ ہو جائے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو ظاہر کریں گے ورنہ چاہیں گے تو ختم ہی کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ نکاحوں کو خاص طور پہ خفیہ رکھنے کو ناپسند کرتی ہے، اگرچہ اس کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خفیہ نہ رکھیں، اعلانیہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں اعلان کریں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان کریں۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی کم از کم ہونی چاہیے، ایجاب و قبول ہو جائے، دو گواہ موجود ہوں، قاضی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رکھ لیں گے، تو یہی اعلانیہ نکاح ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو اس قسم کا نکاح ہے جو اپنے رشتہ داروں سے چھپایا جائے، قریبی لوگوں سے چھپا کر کیا جائے، اس کو خفیہ نکاح کہتے ہیں، اور اس نکاح کے منفی اثرات بہت زیادہ ہم نے مرتب ہوتے دیکھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اس پہ توجہ کریں کہ وہ خفیہ نکاح کر لیتی ہیں اور شوہر کرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح کر نہیں سکتی ہیں، ان پر شوہر کے احکام کی پابندی بھی لازم ہوتی ہے، اور وہاں پر شوہر غائب ہو گیا، اب نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو تھوڑا بہت عرصہ قائم رکھ کے ختم کر دیں تاکہ ابھی گناہ سے بچیں، ابھی گناہ ہو کیوں رہا ہے؟ جب آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی زوجہ موجود ہے، آپ کو گناہ کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک نفس کی خواہش، اب اس میں ہوتا ہے کہ نکاح کر لیں گے، پھر سامنے والی بعض اوقات عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ساتھ رکھو، اور بلکہ اس نکاح کا اعلان کرو، کب تک چھپا کے رکھو گے، ورنہ میں تمہارے بیوی بچوں کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس وقت پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ پھر یقینی سی بات ہے کہ جو سیلری ہوگی اس کا ایک حصہ اس بیوی کو دینا پڑے گا، اور دوسرا چاہے آپ نے خفیہ نکاح کیا ہو، نان نفقہ تو اس کا بھی لازم ہے۔ تو پھر جب یہ جوش ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب آدمی عالم ہوش میں آتا ہے تو اکثر اس قسم کے نکاح کے ہم نے منفی اثرات مرتب ہوتے دیکھے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ یہ نکاح اس طرح نہ کیے جائے، سب کو بتایا جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، بلند آواز سے کہیں۔ نہیں آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی معذرت چاہتا ہوں میں شاید۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی مفتی صاحب میرے 2-3 سوال ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی 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 میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے نانا کی وراثت آنی تھی، تو وہ ان کی امی کے لیے تو اتنے پیسے آنے تھے، تو میں نے کہا انہیں کہ ہم لوگ نا اتنے پیسے کبھی بن نہیں سکتے، ہم لوگ ان پیسوں سے مسجد تعمیر کروا دیں گے۔ جی تو لیکن چلے ان کے تو ابھی ان نے ہاں بھی کر لی، وہ چلے لیٹ ہو گئے۔ جب میری وراثت آئی تو پھر میں آنے کی تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابو جو میں آپ سے پیسے لوں گی نا وہ ہم لوگ مسجد بنائیں گے، اس میں لگا دیں گے۔ تو اچھا پھر میرے پیسے آ گئے، اب وہ میرے پیسے ہیں بھی میرے اکاؤنٹ میں، اور میرے والد صاحب یہ میرے ہسبینڈ نا بس ان پہ قابض ہیں، میں نہ تو اپنی مرضی سے مسجد میں لگا سکتی ہوں نہ کسی اور کام میں لگا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ بتائیں۔ وہ مطلب میں اس کام میں نہیں لگا سکتی، تو وہ بس سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بات چلیں ٹھیک ہے میں ہوگئی بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ سیکنڈ کویسچن کریں۔ چلیں یہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو شاید جو آپ کے شوہر کے نانا کی وراثت آنی تھی
وہ جس کو بھی ملنی تھی آپ نے کہا ان کو دیکھیں کیا کریں گے، مسجد بنا دیں گے. کسی اور کی وراثت آپ کسی بھی کام میں استعمال نہیں کر سکتے. وہ تو جس شخص کی وراثت ہے اسے ملے گی، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے جو وارث بن رہے ہیں ان کو ملے گی. کسی اور کی وراثت اپنی مرضی سے آپ کسی بھی نیک کام میں خرچ نہیں کر سکتے، وہ وارثوں کا حق ہے. دوسرا، پھر آپ کی وراثت تھی تو آپ نے نیت کی کہ میں اس سے ایک مسجد میں بنا دوں گی یا مسجد میں لگا دوں گی. دیکھیں اگر پیسے کے لیے آپ نیت کر بھی لیتی ہیں کہ اس کو فلاں کام میں استعمال کروں گی تو وہ پیسہ وقف نہیں ہو جاتا. اگر تو پلاٹ ہوتا نا اور آپ زبان سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ پلاٹ میں نے اللہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف کیا، پھر تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں تھی کہ اس پلاٹ کو روک سکتی. جو روکتا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا اور بہت ہی برا مسئلہ ہوتا، وہ پلاٹ تو مسجد کو دینا ہی دینا تھا. لیکن ابھی آپ نے صرف پیسوں کے بارے میں کہ وراثت ملے گی، میں اس کو مسجد بنا دوں گی یا مسجد میں دے دوں گی. اب وہ آپ کو مل گئی ہے تو یہ قول پورا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پلٹ بھی سکتی ہیں، آپ کسی اور کام میں لگا دیں، اگرچہ ہم یہی کہیں گے بہتر ہے کہ مسجد ہی بنائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے. پیسہ اتنی اسی سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ مال کسی کا ہے وہ نیک کام میں خرچ کرنا چاہے، دل کسی اور کا کھینچ رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان اپنے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتا ہے، ہاتھ کو کی کشادگی ختم ہوتی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھارا ہوتا ہے، اس کا پیرا ہوتا ہے. اللہ نے زندگی دی، سب کچھ دی. تو آپ کے ہسبینڈ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. آپ کو اپنے پیسے پہ مکمل طور پہ اختیار حاصل ہے. آپ چاہیں جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں. آپ کے شوہر اگر اس نیک کام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو میرے خیال میں ان کی ایج جب کافی ہو چکی ہوگی، ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ غلط کر رہے ہیں روک کر. آپ کی بہرحال مرضی، آپ اپنے پیسے کو جہاں چاہے استعمال کریں. لیکن ضمناً ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ ہم یہ جوش میں کہہ تو دیتے ہیں کہ میں مسجد بنا دوں گی، لیکن وہ مسجدیں بعض اوقات صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچتی ہیں. کمیٹیاں، آپ تو کمیٹی میں ہوں گی نہیں، مسجد بنا دیں گی، نہ کمیٹی کے نظام سے، مسجد کے نظام سے چلتا ہے، نہ معذرت کے ساتھ ہماری اکثر کمیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں. مسجدوں میں لوگ آ کے خالی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. جن مقاصد کے لیے مسجدیں بننی چاہیے تھیں وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یوں آپ کا پیسہ جو ہے وہ بعض اوقات صحیح ثواب جاریہ نہیں کر پاتا. سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ایک کالر مسجد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرو. جی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی. اگر ہم سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کیا ہم کسی سے سفارش کروا کے وہاں پہ پہلے چیک اپ کروائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ دوسرے مریضوں کا اور حق تو نہیں مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. جی. میری والدہ ہیں، تقریباً 30-32 سال سے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں نا، محلے کے گاؤں کے جو بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو خوشی میں کوئی لوگ پیسے دے دیتے ہیں، کوئی کپڑے شپڑے، وہ لیتے نہیں ہیں لیکن وہ خوشی دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس سے آپ کو ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسرا، یہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ایک بھائی جو ہے نا رکشہ چلاتے ہیں نا، جی. اور وہ رکشے میں جو ہے نا لوبان کی دھواں وغیرہ جو بابا وغیرہ نہیں دکھاتے ہیں اکثر، وہ جو ہے نا وہ پیالہ اپنا جو ہے نا وہی لوبان کے ساتھ بھول کے چلے گئے وہاں پہ. اب جو ہے جب سے جو ہے نا وہ بھول کے گئے ہیں تو ان کا رکشہ جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے؟ یعنی لوبان کے دھوئیں کا جو اس کا پیالہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ پوچھا تھا کہ بہن کے لے لیتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہم سفارش وغیرہ کروا کے پہلے چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک نارمل چیک اپ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ چیک کراتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ پیسے دے کر آپ ان کو پریورٹی بیسس پر پہلے چیک کر لیا جاتا ہے. اگر تو یہ ایسا رول بنا ہوا ہے تو پھر اس کے ذریعے تو آپ جلدی چیک کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے. ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، وہ دوسرے مریضوں کے مقابلے میں زیادہ درد اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو اس بنا پر یہ قانون بنا ہو کہ بھئی یہ بیچارہ ہائے ہائے کر رہا ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہے، اس کو پہلے چیک کر کے فارغ کر دو، باقی تو بیٹھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی استثنائی صورتیں ہو سکتی ہیں،
لیکن جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، جیسے اب بخار کی دوائی ہے یا نزلے کی دوائی لینی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ رش ہے آپ نے چلے گئے، تو یہ دوسروں کا حق مارنے کے مترادف ہوگا اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی والی صورت یا ایک یہ والی صورت کہ انتہائی بہت زیادہ انسان بیمار ہے اور وہاں بیٹھنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہے، اس وجہ سے استثناء دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنے وقت کے اوپر ہی چیک کروائیں اپنے نمبر کے مطابق۔ ایک بہن نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ پڑھ رہا تھا، درس نظامی کا کورس کر رہا تھا، حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا، یعنی عالم بھی بن رہا تھا۔ چلیں پہلے میں بتاتا ہوں لیکن کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عبید اللہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ ایک سوال تھا جی مفتی صاحب، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جی، تو اگر وہ صحیح سے کام نہیں کرتے تو جو آفیسر ہے وہ کیا کر سکتا ہے ان کے بارے میں؟ یعنی کہ اس کے پاس اختیار تو ہوتا نہیں ہے کچھ، تو ٹھیک ہے، کیا اس کے پاس؟ جی جی میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اس کو غریب سمجھ کے کچھ دینی کتابیں دلوا دیں، بعد میں وہ 9 سال بعد اس نے سرٹیفکیٹ تو لے لیا لیکن پتہ چلا کہ اس نے عمل کچھ نہیں کیا، یعنی بے عمل عالم بنا، بے عمل حافظ، محض جھوٹا، اور مسجد کے پیسے کی دیے گئے تھے مسجد بنانے کے لیے وہ بھی کھا گیا۔ تو اب وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو ہم نے اس کو کتابیں دی تھیں کیا ہم اس نیت سے واپس لے سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، تو بے عمل آدمی ہے، کسی اور کو ہم دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو آپ نے کتابیں دی ہیں ان کی شرعی حیثیت تحفے اور گفٹ کی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گفٹ کسی کو دے دیتے ہیں تو واپس لینا منع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ تحفہ دے کے واپس لینا بالکل ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹ لینا، معاذ اللہ، یعنی بہت برا ہے۔ اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس طریقے سے دے کر واپس لینا۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس میں اگر وہ ایک بے عمل آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے ان کتابوں سے کیا وہ اکتساب کرے گا، ایسی صورت میں اگر آپ واپس لے لیں تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، اور ان سے لے کر کسی صحیح آدمی تک پہنچا دیں، بیسٹ ہے، اور نہ لیں تو بہرحال آپ کے اوپر وبال نہیں ہے، آپ نے تو اچھا سمجھ کے، غریب سمجھ کے دے دیا تھا، اور تو آپ کے لیے انشاءاللہ نیت کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا، اگرچہ ان کتابوں کو پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میں اکثر لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو غریب طالب علم بتائیں ہم اس کی مدد کریں، میں کہتا ہوں غریب یا ذہین، اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کی غریبی دور کرنے کے چکر میں غریب کو دینا تو باہر دے دیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ غریب صاحب پیسہ لے کر پھر صحیح پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں بنتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ غربت ضرور ختم کریں، غریب طالب علم کو مستحق کو دینا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ ذہین فتین ہے کہ نہیں، باعمل ہے کہ نہیں، اور ایسے ادارے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے لیے آپ اداروں میں جا کے کچھ دن تک اگر وزٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاقیات کیسے ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے بعد پھر آپ وہاں پر پیسہ دیں، اندھا دھند پیسہ نہ دیں۔ میں ہمیشہ ترغیب دیتا ہوں کہ کسی ایک کو طالب علم کو عالم یا مفتی بنانا بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اور میرے دلائل کے مطابق میری دانست میں فی زمانہ سب سے بڑا غالباً ثواب جاریہ یہی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی منتخب کر کے دے دیں، اور جیسے آپ نے اب آپ کی پیسے بھی دیے ہوں گے تو پیسے ضائع، اور بے عمل آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے صحیح اور باعمل لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دیں، یہ اچھی بات ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ہاں اللہ کا بڑا کرم، اللہ کرم۔ میں محمد احسان احمد بات کر رہا ہوں۔ بیٹا سوال کے اوپر آ جائیں، جلدی سے آ جائیں فٹافٹ میں۔ جی جی سر، میں نے اس میں معلوم کرنا تھا کہ میرے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اور میں کسی کے گھر پہ اس ٹائم رہ رہا ہوں، اور کیا لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا گھر بنانے، سر چھپانے کے لیے۔ میرے پاس اپنی گاڑی ہے جس کی وجہ سے میں اپنا کام وغیرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے گھر کا لک آفٹر کرتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، اپنی فیملی کو ایک چھت میسر کر سکوں۔ تو مجھے آپ سے یہ کنفرم کرنا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں گھر بنا سکتا ہوں سر؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اور کوئی کویشچن آپ کا؟ ایک اور کالر ہے، اچھا بولیں 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 بولیں۔ باپ اگر مطلب ہے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دے، ٹھیک ہے، اگر باپ اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتا ہے تو اسلام میں قانونی اور شرعی طور پہ ہمارا جائیداد میں حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمیں نہیں دے رہا، ہمارا باپ ہمیں حصہ جو ہے وہ نہیں۔ والد صاحب زندہ ہیں آپ کے؟ والد صاحب زندہ ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے،
بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال تھا جی، میں وضو تو بغیر جی درود پاک یا ذکر الہی مطلب یا قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عالم اور حافظ کو دیکھ کر ہی دیں آپ۔ یہ کہتے ہیں کہ کویسچن آفر آیا تھا کہ کسی نے کہا کہ اب عورت کو عدت پوری کرنا اس وقت ضروری نہیں ہوگا کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کر کے یہ معلوم کر لے کہ اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی اس شخص کے کہنے کے مطابق یہ عدت اسی لیے رکھی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے، اور آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے، لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عدت پوری کرنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، یہ جو علتیں نکالتے ہیں نا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہوگا، یہ حکم کیوں ہوگا، یہ ہم اپنے پاس سے نکالتے ہیں۔ یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بعض تو جو علت سبب ہوتے ہیں وہ قرآن یا حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں علت منصوصہ، یعنی جس پر نص وارد ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے وضاحت کر دی۔ اور بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قرآن حدیث نے بیان نہیں کیا، ہم اپنی سوچ سمجھ سے فقہا نکالتے ہیں، انہیں علت غیر منصوصہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال علت منصوص ہو یا غیر منصوصہ ہو، منصوص علت ہوتی ہے اس میں تو پھر ٹھیک ہے کہ جب علت ہوگی تو حکم ہوگا، علت نہ ہو تو حکم نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہم اپنے پاس سے علل بعض اوقات نکالتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی اور نیا حکم آئے تو ہم اس علت کو اس میں تلاش کریں، اس میں بھی علت ہو تو جو حکم اس کا ہوگا وہ حکم اس کا بھی ہو جائے گا، جو قیاس کرنا کہلاتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ موجودہ جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل لیا اٹھا دیں۔ عدت کا حکم مطلقاً ہے، بہت سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک علت یہ بھی بیان کی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ استبراء رحم مقصود ہوتا ہے کہ عورت کا رحم جو ہے وہ سابقہ شوہر سے مشغول تو نہیں ہے، اس کا اطمینان حاصل کرنا۔ لیکن بہرحال اس طرح آگے سے اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام اٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس 3 مہینے جو بھی ہے یا 3 حیض جو عدت ہوتی ہے، جیسے طلاق کی حیض والی عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، اور جس کو حیض بند ہو تو 3 مہینے ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ کی اور ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا بہرحال یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے عدت کی حکمت کو باطل کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا، جیسے جو کہہ رہا ہے اس کے نہ مانیں آپ۔ ایک نے کسی نے پوچھا کہ میرا بیٹا اور بہو نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسی ہیں بس، لیکن میری بیوی چاہتی ہے کہ ان دونوں کو عمرے پر بھیج دوں، تو اور میرے بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، میری بیوی چاہتی ہے اپنے پیسوں سے بھیج دوں، تو کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر بھیجنا چاہتی ہیں تو ایک کنڈیشن لگائیں۔ سب سے پہلے تم نمازی بنو، کم از کم سال بھر تک نماز پڑھو، مکمل 5 نمازیں۔ اس کے بعد علم دین بھی سیکھو، ساتھ ساتھ فرض علوم کورس اپنے مکمل کرو، اس کے بعد میں تمہیں پیسہ دوں گی، تمہیں عمرے پہ بھیجوں گی۔ ایسے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب، وہ اپنے شوق کی تکمیل میں آپ کے پیسے سے فوراً وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں نماز نہیں پڑھتے، گناہ کبیرہ، اور مکے میں نماز نہیں پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز قضا کرنے کا گناہ، پھر مدینے میں آئیں گے تو پھر وہاں پہ الگ وبال۔ اس مقدس مقام پر جا کر آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں رہ کر اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں جا کے اللہ کی اطاعت کرے گا؟ بعض کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں شاید وہاں کی برکات حاصل ہو جائیں۔ وہاں کی برکات اس طرح ہوتی تو سارے کے سارے، یعنی کہ ہر ایک کی کایا پلٹ جاتی تو سارے کے سارے پھر بعمل آتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے حاجی جاتے ہیں واپس آتے ہیں شیو کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، وہیں پہ شیو کروا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی توفیق حاصل، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسی اولاد جو اللہ کی فرما برداری نہ کر رہی ہو، اس کے لیے صرف قلبی محبت پیدا کر کے ان کے لیے اس طرح کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس طرح ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی غریب کو عمرہ کروا دیں۔ میں سوال کرتا ہوں کیا فائدہ ہوگا؟ اس غریب کو پہلے یہ تو دیکھیں وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کو مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ آپ نے بھیج دیا پیسے دے کے، وہ خوش ہو گیا کہ میں نے مکہ مدینہ دیکھ لیا، خالی یہ دیکھنے کے لیے تھا یا وہاں جا کے خاص اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تھا؟ اور رحمت تو حاصل تبھی ہوگی جب وہاں پر جا کے اللہ کی اطاعت والے کام کریں گے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب علم ہوگا، جب انسان بعمل ہوگا، نہ وہاں نماز پڑھیں نہ کچھ کریں، نہ یہ پتہ کہ احرام کی پابندی کیا ہوتی ہے کیا نہیں، دم پہ دم لازم ہو رہے ہیں۔ آپ نے غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا، اس سے بہت بہتر ہے دینی طالب علموں پہ خرچ کریں، آپ کے لیے ثواب جاریہ تو ہوگا۔ اچھا، باقی رہا ثواب کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔
آپ کے زوجوں کو ثواب تو ملے گا، لیکن جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو جان بوجھ کے تو مکھی کوئی بھی نہیں نکلتا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو میں نے کہا اس پہ عمل کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا، اچھا یہ میں ضمناً پہلے کی بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس پہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم اس قسم کا کوئی مشورہ دیتے ہیں، کسی غریب کے عمرے کا سیٹنگ بن رہی ہو اور میرا مشورہ سن کے کوئی رک جائے تو غریب کو تو برا محسوس ہوگا۔ تو ایسے اگر کوئی افراد مجھے سن رہے ہوں تو خدا را ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے آپ اس چیز پر غور کریں۔ ہمیں کیا تکلیف، ہمیں کیا پریشانی اگر کوئی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن صحیح مشورہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کو اگر یہ آفر ہوتی ہے کہ تمہیں عمرہ کروایا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نماز کا پابند بنے، کیونکہ وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ضروری علم دین سیکھیں، وضو کا طریقہ سیکھیں، غسل کا۔ اگر آپ وہاں پہنچ بھی گئے، نہ وضو کرنا آتا ہے نہ غسل، تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، آپ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے، نمازیں آپ کو پڑھنے نہیں آتی، نماز آپ خراب کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے عمرہ یا حج کے احکام نہیں سیکھے تو قدم قدم پر آپ گناہ گار ہو رہے ہوں گے، اور مکے کا ایک گناہ 1,00,000 کے گناہ کے برابر علماء نے لکھا ہے۔ جیسے ثواب 1,00,000 ہوتا ہے تو گناہ بھی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ 1,00,000 ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو آپ جا کر میرے خیال میں زیادہ عافیت میں تھے، وہاں گئے تو لاکھوں گناہ نامہ اعمال میں لکھوا کر واپس آ گئے۔ بتائیے اب یہ میرا مشورہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب کو بالکل نہ بھیجیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب علم ہے اور باعمل، علم اور عمل سے مزین ہے، اس غریب کو بھیجیں، تب آپ کے لیے پیسہ دینا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو ثواب جاریہ بھی ثواب بھی ملے گا، جاریہ تو نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن ایسے ہی کسی کی غربت دور کرنے کے لیے بھیجنے پہ نقصان ہے اور ہمیں مشورہ دینا ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بولیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلے یہ کہ میرے دادا کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، جی، اور وہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے نا 8 اولادوں کے نام کچھ نہ کچھ کر گئے تھے، لیکن 3 کے نام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو وہ 3 اولادیں ابھی بھی ان کی وراثت کا حصہ ہیں، اور اگر وہ ہیں اور اپنے حق کے لیے نہ بولیں تو وہ گناہگار تو نہیں ہوں گی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے او لیول سسٹم میں پڑھتی ہوں، اور ہماری کلاس میں جو ہماری اسلامیت کی ٹیچر ہیں وہ اوپنلی بالکل پڑھاتی، مطلب جیسے لڑکیوں کے مسائل یا لڑکوں کے مسائل ان کے نام کلیئرلی لے لیتی ہیں، تو ان کا ایسے پڑھانا صحیح ہے؟ اور ہم مطلب لڑکا لڑکی کلاس میں مکس بیٹھتے ہیں اس لیے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرو۔ جی مثلا میں یہی پوچھنا کہ نعوذ باللہ کوئی دائرہ اسلام سے نکل کے واپس آ جاتا ہے غلطی سے، تو اس کی نیکیاں واپس آ جاتی ہیں؟ جیسے قرآن کی بھی آیت ہے کہ آیت چھوڑنے آپ مجھے بتائیے، سوال کریں بس، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اسلام سے باہر نکل کے واپس آئے گا تو نیکیاں مل جائیں گی کہ نہیں دوبارہ؟ جی یعنی ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ ان کی والدہ 32 سال سے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھا رہی ہیں، جب ختم قرآن ہوتا ہے تو لوگ اپنی خوشی سے کوئی چیز آ کر دے دیتی ہیں، کپڑے وغیرہ جیسے یا پیسے دے دیتے ہیں لوگ، تو کسی نے کہا کہ اس طرح آپ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کا جس نے بھی فتویٰ دیا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ ہم نے آپ کو بارہا بتایا جب نہ آتا ہو نہ کچھ تو پھر بولنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا اصلاً تو منع ہی ہے۔ طاعت مثلاً نیکی کے کام پر کوئی اجرت لینا یہ منع ہے۔ اجرت کب ہوگی؟ جب آپ طے کریں گے کہ بھئی میں پڑھاؤں گا اور اتنا لوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ اجرت طے کرنا تھا۔ پہلے دور میں یہ سب منع کر دیا گیا تھا، یعنی قرآن حدیث کے دلائل یہ ہیں کہ منع ہے۔ امامت کی اجرت نہیں لے سکتے، بچوں کو قرآن پڑھانے کی، دین پڑھانے کی، اذان کے، امامت کے پیسے نہیں لے سکتے۔ لیکن پھر جب دور بدلا اور اب لوگوں کے معاشی مسائل بڑھے، اگر اس کی اجرت نہ رکھی جاتی تو پھر امام صاحب بیچارے پتہ چلتا نماز کا ٹائم ہے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو چونکہ پھر کار دین متاثر ہوتا، اس لیے بعض چیزوں کا فقہا نے استثناء فرمایا، جن میں ایک تو یہ تعلیم قرآن، اسی طرح یہ حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں جیسے درس نظامی، اسی طرح مؤذن خادم مسجد کا، اسی طرح امام حضرات، اسی طریقے سے اگر کوئی واعظ ہیں بیان کرتے ہیں اور اصلاحی بیان کرتے ہیں اور وہ اپنا زیادہ ٹائم اس میں دیتے ہیں اور اس سے معاشرے میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، وہ اپنے بیان کے پیسے مخصوص کر سکتے ہیں۔ اس کا استثناء کر دیا گیا۔ اب یہاں آپ کی والدہ کی صورتحال یہی تو اجرت کا استثناء کر دیا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کی والدہ فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہیں،
آخر میں کوئی کچھ دے دیتا ہے تو وہ لے لیتی ہیں۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً یہ اجرت طے نہیں کی گئی۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پڑھا کے چکیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو اگرچہ طے نہیں کیا لیکن چلیں معروف ہے، عرفاً حاصل ہوگا۔ تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ تعلیم قرآن پر تو طے کر کے بھی لے لیتی ہیں تو صحیح تھا، چہ جائے کہ عرفاً ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں اور انشاءاللہ ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار میں تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ پھر باہم مشاورت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا کہ اتنا بیت المال سے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ صرف کار خلافت کو دیکھیں گے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے لفظ۔ اچھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ تمام مجاہدین کو سیلریز پے کرتے تھے باقاعدہ، وہ جہاد پہ جاتے تھے ان کو تنخواہیں دیتے تھے، تو آپ نے تنخواہیں ڈبل کر دی اور ارشاد فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلری بڑھا دی جائے۔ یہ دیکھیں اب وہ مجاہدین باقاعدہ سیلری لے کر جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ ضرورت تھی کہ وہ بیچارے جہاد پہ 6 مہینے، سال مہینے یا 2 مہینے رہیں تو پیچھے گھر بار کیسے چلے گا؟ اس لیے اب کیا ان کو ثواب نہیں ملا ہوگا؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ لینے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے؟ اس لیے ان امور میں شدت و سختی نہ کی جائے۔ یہ فقہا کا کام ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کس چیز پر اب اجرت دینا شرعاً جائز ہے، کس پر نہیں۔ جیسے نعت خوانی پہ اجرت آپ طے نہیں کر سکتے، یہ منع ہوگا۔ اسی طرح حافظ نے اگر تراویح پڑھانی ہے، تراویح کی اجرت طے کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے بغیر دین کے کام کا نقصان ہو رہا ہو۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر کوئی فتویٰ دیں، ورنہ اندھادھند ایسی بات کہہ کہ حلال کو حرام کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں۔ آپ کی والدہ بالکل لے سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے۔ اگرچہ کوئی یہ کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازے کے بعد باقاعدہ کھڑے ہو کر دعا نہیں فرمائی، تو دعا نہیں فرمائی تو منع بھی نہیں کیا۔ جن چیزوں کو کرنا تھا سرکار نے ان کو لگاتار کر کے دکھا دیا، جیسے فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کے دکھائیں، تو اب اس کے خلاف ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 3 کو منع تو نہیں کیا، فجر کی 3 پڑھ لو۔ وہ لگاتار عمل ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر 3 کے لیے کوئی قولی حدیث وغیرہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنائیں۔ جبکہ جنازے کے بعد اگر دعا فرض کر لیں آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نہیں مانگی، تو دیگر حدیثیں موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دعا کی ترغیب دی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ایک چیز مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور اصلاً ممنوع نہ ہو تو پھر اس کو جاری رہنے دینا چاہیے، کہ لوگوں کی عادت اچھے کام پر رائج جب ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہی عمل ہے۔ حدیث ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو اللہ کے نزدیک، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اچھا، مومنین سے مراد عام لوگ نہیں، بلکہ اس میں علماء فقہا بھی داخل ہوں، اور وہ کسی چیز کو اچھا سمجھ کے کریں تو اس سے ہرگز نہ روکا جائے اور نہ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہ اصول کیا ہیں، لہٰذا اب لوگ ہزارہ لوگ نماز ختم ہوتی ہے، دعا مانگنے سے مردے کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوتا ہے، برکت ہی ہوتی ہے۔ مختصر سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے سوری، تو کوئی لوبان والا صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے لوبان کا پیالہ بھول گیا، جب سے بھولا رکشہ خراب ہو رہا ہے۔ اب لوگ پیالے کا کیا کریں اور اس کا کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں، یہ توہمات ہوتے ہیں۔ جب اپنے دین اسلام کو ہم نے نہیں سیکھا ہوتا، جب مسئلہ تقدیر ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان کے بارے میں سوچا یہ سمجھا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ کنیکشن خود ملاتے ہیں نا۔ گھر میں کوئی آیا چلا گیا، بچہ بیمار ہو گیا، ہم کہتے ہیں اس کی نحوست تھی۔ یہ کنیکشن تو آپ نے ملایا، ورنہ دلیل دیں اس پہ اسی کی نحوست تھی، آپ لوگوں کی کیوں نہیں تھی؟ ایسی وہ رکشے میں پیالہ بھول گیا تو یہ رکشہ خراب ہونے لگا۔ بھولا وہ ہے، آپ کے بھائی کا کیا قصور؟ تو وبال کیسے آئے گا بھائی کے اوپر؟ کیوں آئے گا وبال؟ کس وجہ سے آئے گا؟ لیکن وہ ہمیں علم ہے نہیں، کنیکشن ملا دیا، پیالے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجئے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیں تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، ایک دفعہ اس کو آپ سن لیں، میرا بیان اس میں موجود ہے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔
اور ان پیالے وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کے بھائی نے کون سا قصور کیا کہ اس کا وبال دنیا کے اندر نظر آئے؟ آپ اس پیالے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں, کسی غریب کو دے دیں, یا کوئی ایسا لوبان والا آئے اسی کو دے دیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ رہ گیا تھا لے جائیں, اس آدمی کی طرف سے صدقہ کر دیں, بلکہ بغیر ثواب کے نہیں, ثواب کی نیت سے کر دیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, کوئی پرابلم نہیں. ہاں کبھی اگر وہ لوبان والا دوبارہ مل گیا اور اس نے پہچان لیا اور کہا کہ میں وہ چھوڑ کر گیا تھا, تو پھر آپ اس کو پے کریں گے پیسہ کہ ٹھیک ہے وہ میں نے صدقہ کر دیا تھا آپ کی طرف سے, آپ اتنا پیسہ لے لیں, یا معاف کروا لیجئے گا, جس کی امید کم ہے کہ دوبارہ ملے. لیکن بہرحال یہ یقین رکھیں کہ اس پیالے کی وجہ سے کوئی وبال نہیں ہے, یہ تو کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. ہاں آپ کسی عامل کے پاس پہنچ گئے ہوں گے, اس کو جب یہ ساری کہانی سنائیں گے کہ ہاں اس کی بددعائیں تمہارے پیچھے چل رہی ہیں, پیسہ نکالو میں ختم کرتا ہوں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ اس سے وبال نہیں ہوتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر ہے, ملازم ہوتے ہیں اس کے ماتحت اور کام نہیں کرتے ہیں, تو سرکاری افسر کیا کرے؟ صبر کریں, میرا مشورہ یہ ہے, کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بیس کے اوپر آتے ہیں. کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ہوتا ہے. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ مجبور ہیں, آپ کریں گے تو آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لگا دیں گے. اس لیے آپ پیار محبت کا ماحول بنا کر ان کو شفقت سے, پیار سے سمجھاتے رہیں, اور ہو سکے تو جیسے ہمارے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو فارورڈ کرتے رہیں جس میں رزق حلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہو. ایسا کوئی سرکاری ملازم سن رہا ہے تو ہم بارہا آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں, آپ دو کاموں کی وجہ سے یا دو وجوہات کی بنا پر سیلری کے مستحق ہوں گے. ایک اپنی ٹائمنگ وہاں پوری کریں. اگر صبح 9 سے شام 5 بجے تک ٹائمنگ ہے تو آپ کو آفس میں رہنا ہی ہوگا, چاہے کام ہو یا نہ ہو, پورا رہنا ہوگا. سیکنڈ, جو کام دیا جائے وہ کام وقت پہ پورا اچھے انداز سے کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا. ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے, ایک بہت ہی بیکار قسم کا, ایک درمیانے درجے کا. اگر کوئی طے نہیں ہوا تو کم از کم درمیانے درجے کا کام تو کرنا ہی پڑے گا. چنانچہ اب اگر آپ وہاں گئے, کام ہے, کام نہیں کیا, چاہے 9 سے 5 وہاں ٹھہرے, تب بھی سیلری کے مستحق نہیں. اور اگر آپ نے 1 گھنٹہ بعد پہنچے, 1 گھنٹہ پہلے نکل گئے, 2 گھنٹے کی سیلری کے مستحق نہیں. 2 چیزیں لازم کرنی ہوگی. جتنے ایسے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے اندر ملازمین خدا را اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے جو آپ نے کام چوری کی, یا اسی طرح آپ نے وقت نکال کر دیر سے آئے اور پہلے چلے گئے. اس کیلکولیشن کریں, ایک دن کی اگر 1 گھنٹہ ہے تو مہینے کے 30 گھنٹے ہوگا, 30 گھنٹے کی سیلری کو ڈیڈکٹ کروانا آپ پہ واجب ہے. یہ اگر آپ لے جا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے, ان کے پیٹ میں حرام سرایت کرے گا, میدان محشر ہوگا, بیوی بچے ایک طرف ہوں گے, آپ کو یہاں کھڑا کیا جائے گا اور بیوی بچے کلیم کریں گے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں حرام کھلایا, آج ہمیں اس کا وبال کا بدلہ دلوا. یہ حدیثوں میں موجود ہے. تو جتنے سرکاری ملازمین ہیں ناراض نہ ہوں, بلکہ اپنے مطلب سیلری کو حلال کیجئے, اور اس طرح کے اچھے آفیسرز جو ہیں ان کو بھی مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور ایک اچھا ماحول بنا کے چلیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کویسچن رہ گا انشاءاللہ کل اس کو شامل پروگرام کر لیں گے. اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تا حیات شرعی قوانین سیکھنے کے بعد طیب اور حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.